الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف بآواز بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، شور کوٹ میں غالباً میں دوسری مرتبہ آ رہا ہوں۔ مدت سے احباب کی خواہش تھی، موبائل بند کر دیں، موبائل بند کر دیں۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وقت بھی ہے تو کچھ دیر کے لیے میں آپ کے پاس آؤں اور اللہ اور رسول کی چند باتیں پیش کروں۔ حکیم لقمان ہماری درگاہ کے میرے دادا حضرت بابو جی کے رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں، اور انہوں نے یہاں درس بھی کھولا ہوا ہے، اور اس علاقے میں اہل سنت والجماعت کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کے لیے یہ درس کھلا ہے۔ انشاءاللہ مزید ترقی بھی ہوگی، کتابوں کا دور بھی شروع ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا تعاون ان کے ساتھ رہا تو بڑی بات یہ ہے کہ اس پرفتن دور میں مسلک اہل حق، اہل سنت والجماعت کے مضبوط ادارے قائم ہونے چاہیے، جبکہ دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے ادارے بھرپور طور پر قائم کیے ہیں۔ تو ہم لوگ جو اولیاء اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارا بھی یہ حق ہے، ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے اپنے ہم مسلک ادارے قائم کریں۔ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی ان کی، اور بڑے عرصے کے بعد میں آ رہا ہوں، اور خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس آدمی کا جو مجھے کھینچ کے یہاں لے آیا۔ ہمارا مستری ہے، مستری چراغ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ گولڈے میں کام کرتا ہے ہمارا۔ اس کا اصرار تھا دوسرے دن تیسرے دن کہ حضور آپ آئیں، حضور آپ آئیں، اصل میں یہ ہمیں کھینچ کے لے آیا۔ تو اس کا ذکر بھی میں کرنا چاہتا ہوں، مستری چراغ۔ تو ماشاءاللہ آپ باشعور لوگ ہیں، باذوق لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ مختصر وقت میں میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کروں گا، میرے تفصیلی خطابات گولڈا شریف میں بھی ملتے ہیں، اور سب لوگ سیڈیاں بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ مسئلہ اب جو ہے وہ عمل کرنے کا ہے۔ پوری امت کے بڑے بڑے اکابر، خطباء، علماء، شعراء نے جتنی ان کی طاقت تھی اس سے بھی بلکہ زیادہ انہوں نے اسلامی معاشرے میں روح بھرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف کمی ہے تو عمل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے اور آپ کو بعد میں توفیق دے عمل کرنے کی۔ سارا مدار اعمال پر ہے۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات،
کہ आमाल का मदार नीयतों पर है। नीयत आपकी जैसे होगी उसका समरा भी, उसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा। दुनिया में आप देख लें कि जिसकी नीयत खराब हो उसका अक्सर फल जो है वो सामने आ जाता है, क्योंकि नीयतों को जानने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। या इंसान अपनी नीयत से वाकिफ होता है कि मेरी नीयत इस वक्त क्या है, या फिर अल्लाह जानता है कि इस आदमी की नीयत क्या है। मैं और आप आम लोग नीयतों को नहीं समझ सकते। हमें क्या पता है इतनी मखलूक बैठी है, मेरी नीयत क्या है, आपकी नीयत क्या है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन एक खास तबका है कि ज़ुहद व तकवा और तहारत के उस मकाम पर वो फायज होता है कि उनकी स्क्रीन पर नीयतों की जो तस्वीरें हैं वो भी आ जाती हैं, वो नीयतों की तहरीरें भी पढ़ लेता है। अल्लाह ताला उनको इल्म अता करता है। सबसे पहले वो बड़ा तबका जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का है, उसके बाद सहाबा के बाद अहले बैत और मुत्तकीन का मर्तबा है, जिनको औलिया अल्लाह के लफ्ज से अल्लाह ने ताबीर फरमाया। और जो मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि ये वो तबका है कि इनको किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो क्यों खौफ नहीं है? क्यों? आप डरते हैं इसलिए दूसरे से कि आप अल्लाह से नहीं डरते। मेरी बात समझ, मजमा बोलो। अल्लाह से नहीं डरते, हम इसलिए लोगों से डरते हैं, इंसान से डरते हैं, वडेरों से डरते हैं, जागीरदारों से डरते हैं, अफसराने बाला से डरते हैं, हुकूमत के कारिंदों से डरते हैं, दूसरे इंसानों से डरते हैं कि हमारे दिल में खशियत इलाही नहीं होती, हमारे आमाल कमजोर होते हैं, हम अपने अफआल और किरदार में कमजोर होते हैं और अल्लाह से डरते नहीं। तो जो अल्लाह से डरता हो, तो अल्लाह से डरता हो, अल्लाह से डरना मामूली बात नहीं है। इसको आप लाइट ना लें, ये मामूली बात नहीं है। अल्लाह से डरना मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ी शान है अल्लाह से डरना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, ये पक्की हदीस है, ऐ मेरी उम्मत, तुम सब में से अल्लाह को सबसे ज्यादा जानने वाला तुम में से मैं हूं। क्या मैंने कहा? कि तुम सब में से अल्लाह की जातो सिफात के हवाले से जानने वाला सबसे ज्यादा तुम में से, इंसानों में से मैं हूं। और दूसरा क्या फरमाया? ये भी शान देखिए कि महबूबियत की शान है, और क्या नुक्ता उरूज पर जातो सिफात के हवाले से ये शख्सियत पहुंची है, मगर अल्लाह के डर का ये मकाम है। फरमाया कि तुम तमाम इंसानों से ज्यादा अल्लाह से डरने वाला भी मैं ही हूं। इसका क्या मकसद? भाई मजमा मेरा माशाअल्लाह बड़ा समझदार है। मैं ये नहीं आपसे कहूंगा कि आप प्रोफेशनल खतीबों की तरह, जिसमें वो कहते हैं जी कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, आप वैसे ही नारे लगाएं। नहीं, टिका यानी इत्मीनान से मेरी गुफ्तगू सुने, जहां मुझे कम से कम इतना हो कि आप जवाब दे रहे हैं, सुन रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं मेरी बात का, तो इतनी आवाज दें आप कि मैं समझूं कि आप जिंदा हैं और जवाब दे रहे हैं। पंजाबी का कह रहे हैं, पंजाबी भी आएगी अपने मकाम पे। तो क्या हुआ? मैंने क्या अर्ज की कि डर किसी शख्सियत से, डर की कई किस्में हैं। इंसान किसी के शर से बचने के लिए भी डरता है कि अगर मैं से न डरा, अपनी जान न बचाई, तो ये जुल्म करेगा, ये ज्यादती करेगा, कोई शरारत कर देगा, मेरा माल मेरी जमीन तलफ कर देगा, गसब कर लेगा। एक डर ये होता है।
ایک ڈر یہ بڑا گھٹیا ڈر ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس کی عزت لوگ اس کے شر سے ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آدمی جس کی عزت لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، سلام دیتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، چائے پانی پوچھتے ہیں، آؤ جناب حضور تشریف رکھیں، یہ کریں وہ، اور اندر سے اس کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کم وقت کہاں آدم کا. جس کو آپ کہیں سیاسی، اچھا لفظ مناسب اس دور میں، سیاسی آؤ بھگت، تو یہ منافقت ہوتی ہے، سراسر منافقت ہوتی ہے. کرنے والا بھی منافقت کر رہا ہوتا ہے اور جس سے سلوک ہو رہا ہے وہ بھی منافقت کا شکار ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ خوف فرمایا کہ وہ جہنمی انسان ہے، اس کی بخشش نہیں ہوگی جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اللہ کے بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے خوف کسی سے ہو کہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یوں نہ کیا تو یوں ہو جائے گا. اس کے پاس دوڑو، اس کو کہو، اس کے پاس دوڑو، اس سے بات کرو، فلاں سے رابطہ کرو. اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن لوگ کبھی کس کے پاس دوڑتے ہیں؟ کبھی افسران بالا کی طرف. تو اندر ان کے خوف ہوتا ہے، اللہ کی طرف انابت نہیں ہوتی، اللہ پر یقین نہیں ہوتا. حالانکہ انسان کو جو کچھ ملنا ہے وہ مل کر رہنا ہے، اس کو ملنا ہے، اور جو مالک نے نہیں دینا وہ سب اسباب کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ دوسرا خوف اس صورت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. اور ایک خوف ہوتا ہے اس وجہ سے کہ اتنا قرب ہوتا ہے محبوب کی ذات کے ساتھ کہ انسان ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی یا لغزش نہ ہو جائے کہ مجھ سے میرا مالک ناراض نہ ہو جائے. قرب بھی بہت ہے، انتہائی قرب ہے، اور وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ڈر محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. وہ ڈر، میں نے کیا کہا؟ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. انبیاء اللہ سے ڈرتے ہیں محبت کی وجہ سے، قرب کی وجہ سے. دنیا میں رشتہ دیکھ لیں، ماں وے ماں، ماما ہوں گے نا، ماما کو بچے ڈرنے، ماں تو ود کے شفیق بچے ہستے کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. لیکن ماں کو بچہ ڈردا ہے تے او سختی بھی کر دی ہے، لیکن پھر بچہ اسی در دوڑدا ہے، اس دی مار بھی کھاندا ہے، سختی بھی چلدا ہے، سب کچھ چلدا ہے، لیکن دوڑدا پھر بھی ماں دی طرف ہے. مطلب ہے کہ ماں سے ڈرتا ہے محبت کی وجہ سے. تو ماں سے ڈرتا ہے انسان محبت کی وجہ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو خوف کے کئی قسمیں ہیں. تو ہمارا اللہ سے ڈرنا اس کی اور حیثیت ہے کہ ہمارے اعمال گندے ہیں، ہم کردار کی اس اونچی منزل پر نہیں ہیں، صفائی باطن ہمیں حاصل نہیں، کردار ہمارا کمزور ہے، داغدار ہے. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں وہ گرفت ہماری نہ فرما لے. اسی لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، کہ صرف اللہ کی ذات ہے
جو ڈرنے کے قابل ہے ہوا اہل التقوی، وہی ڈرنے کے قابل ہے اور کوئی نہیں ہے۔ حضرات آپ توجہ فرمائیں کہ جس منزل پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بڑی خواص کی گفتگو ہے، لیکن میں عوام میں یہ خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ کیا میں نے عرض کی؟ ہوا اہل التقوی کے ڈرنے کے قابل صرف میری ذات ہے، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جس نے میری اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، ایک جگہ فرمایا میری اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ایک ہی منزل ہے، ذاتیں مختلف ہیں، وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، وہ معبود ہے یہ عابد ہے، وہ مسجود ہے یہ ساجد ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے، رسول مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ اس کے باوجود فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری کی۔ کتنا کمال ہے قرب کا۔ ایک بات ہے، ایک بات، لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے ڈرنے میں کسی رسول کو اپنا شریک نہیں کیا۔ ڈرنے میں شریک نہیں کیا، بشمول سید الانبیاء۔ یہ نہیں فرمایا کملی والے سے ڈرو، نہیں، فرمایا ڈرو مجھ سے۔ ڈرو مجھ سے، اس کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اس کی اطاعت، اس کو برا کہنا مجھے برا کہنا، مجھے برا کہنا اس کو برا کہنا۔ ہمارا ایک مسئلہ ہے، لیکن ڈر میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، مجھ سے صرف ڈرو بس۔ پوری تاریخ میں، سنت میں، قرآن میں آپ نکال دیں، کوئی شخص مجھے نکال دے کہ اللہ نے اپنے سوا کسی رسول سے ڈرنے کا حکم دیا ہو۔ مزہ آیا؟ بات سنی کہ نہیں؟ نہیں بات سنیں، غور کریں۔ تو ایک ساتھ مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک دفعہ میں نے ایک بات کی، یہی بات، تو کہنے لگے یار یہ بات تو ٹھیک ہے، کہیں ہمیں ثبوت نہیں ملتا قرآن میں بھی، اور یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا رسول کو قریب کر کے تو ڈر کو اپنے ساتھ مخصوص رکھنا اور ان سے کے لیے نہ کہنا، اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ میں نے کہا یار اب تو مجھے چھیڑتا ہی ہے، اگر تیرا دماغ اگر پھر ہی گیا ہے، اگر رسول کے مرتبے سے تو منحرف ہونا چاہتا ہے کہ اللہ نے ڈر میں اس کو شریک کیوں نہیں کیا، تو اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس رسول کے لیے بالخصوص اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو رحمت ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، رحم کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نہیں کملی والے سے فرمایا ڈرو، یہ تو ہے ہی سراپا رحمت۔ جان کے جانی دشمنوں کو اس نے معاف کر دینا ہے، انتقام یہ لینا جانتا ہی نہیں۔ انتقام نہیں لیتا، یہ پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا ہے۔ اب میں اس سے ڈرنے کے لیے کیسے کہوں؟ یہ معاملہ میرا ہے، یہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرے کے برابر اچھا عمل کرے گا اتنے ہی نیکیاں دوں گا، جو برائی کرے گا تول میچ کے ناپ کے اس کے ساتھ سلوک کروں گا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میرے نبی کا نہیں ہے۔ یہ شان مصطفیٰ ہے۔
تو یہ خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے. یہ تو خیر میں نے ان کو جواب دیا، الزامی جواب تھا. تو محبت کا ڈرنا جو ہے وہ اولیاء اللہ میں بھی پایا جاتا ہے. محبت کا ڈرنا، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. ولایت کیا ہے؟ اللہ کے دوست. دوستی کیا ہے؟ کہ تم کسی کو کہو کہ تم میرے دوست ہو اور وہ چپ کرے، وہ جواب ہی نہ دے، وہ آپ کی دوستی کے اس دعوے کو تسلیم ہی نہ کرے، تو آپ کا دن بھر رات بھر یہ شور مچائے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں فلاں کا دوست ہوں، میں فلاں کا دوست ہوں. جب وقت آئے تو وہ خاموش ہو جائے، وہ اقرار ہی نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. انہوں نے کبھی نہیں کہا. داتا علی حجویری لاہور میں مدفون ہیں، ان کا مدار مبارک مرجع خواص و عوام ہے. بغداد میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اجمیر شریف میں خواجہ خواجگاہ معین الحق والدین حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمت اللہ علیہ، دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی زری زربخش دہلوی، پاک پتن میں فرید الحق والدین حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر. تمام سلاسل فقر کے جتنے اولیاء اللہ، ایک شخص کے ملفوظ ذات سے آپ نکال لیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کا دوست ہوں. کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، کیونکہ یہ پھر یک طرفہ ٹریفک ہوتی ہے کہ یہی کہے جا رہا ہے کہ میں دوست ہوں، میں دوست ہوں، میں دوست ہوں. اوپر سے جواب نہیں آ رہا کہ واقعی تو ہے بھی کیا نہیں. اس لیے یہ طبقہ خاموش رہا. اللہ نے اپنے نبی پر جب قرآن نازل کیا تو قیامت تک امت میں آنے والے اپنے دوستوں کا ایک اجمالی ذکر کر دیا. الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی کا خوف ہے. کیوں؟ کہ وہ خوف میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے. ذات و صفات میں تو کیا شریک کریں گے، وہ خوف میں بھی کسی اور کو دنیا دار کو شریک نہیں کرتے. وہ ڈرتے ہیں تو صرف مجھ سے ڈرتے ہیں. سمجھ آئی؟ لا خوف. اللہ نے کہا کہ یہ ولی ہے. ولی نے نہیں کہا میں ولی ہوں. الا ان اولیاء اللہ. اب آپ دیکھیں ذرا میرے ناظرین، بہت سمجھدار ماشاءاللہ، سب کے چہرے میری طرف متوجہ رہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کی چمک دمک کو کہ میں عام کوئی خطیب، پروفیشنل خطیب نہیں ہوں. میں اپنی مرضی سے بولنے والا آدمی ہوں، بلکہ اس کی مرضی سے بولتا ہوں. در پسے آئینہ توتی سے وطن داشتان، آنچے استاد ازل گفت بگو می گویم. اولیاء اللہ، بھئی ایک ذرا توجہ دلانا چاہتا ہوں تھوڑے منٹ کے لیے، 2-4 لمحوں کے لیے. اولیاء اللہ، اولیاء کے بعد کون ہے آگے؟ اللہ. کوئی درمیان میں لفظ ہے؟ اولیاء اللہ، ادھر اللہ ادھر اولیاء، درمیان میں کوئی شے نہیں ہے، کوئی حائل نہیں ہے، کوئی لفظ حائل نہیں ہے. اللہ نے اپنے اور ان کے درمیان مطلب کیا نکلا
کہ کوئی لفظ حائل نہیں کیا، نہ کوئی چیز حائل ہے، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ حضور ایک دفعہ بیٹھے ہیں، صحابہ، ایک جنگل ہے، دور ایک سوار آیا، بڑی مزدار گل ہے، سن، دور سوار آیا تے آپ کسی خیال شریف چاہے کوئی آپ سوچ رہے ہیں تے ایک بندہ آپ چاہتے ہیں کہ کاش اس وقت او بندہ ہو گیا، اے آپ دے ذہن شریف وچ گل آئی، او جسے دھوڑ اڈی نا، بندہ جس ویلے دور ہے، دور تو دھوڑ اڈے، اے جس طرح حاکم خان نے ڈیرے تے گیا تے دھوڑ اڈی تو پتہ ہی نہیں لگنا بھئی بندہ کون ہے تے دھوڑ وچ پتہ نہیں لگدا، گرد بہ جاندی تے سوار دا پتہ لگدا ہے، گرد بہ جاندی تے سوار دا پتہ لگدا ہے۔ سنو، کربلا وچ ایک سوار نکلیا سی، 1400 سال دی گرد بہ رہی ہے، علی گرد بیٹھتی جا رہی ہے تے پتہ لگدا جا رہا ہے کہ سوار کون سی، ہون پتہ لگدا ہے کہ فاطمہ الزہرا دا صاحبزادہ سی، حسین اس دا نام ہے۔ گرد بیٹھی ہوئے تے چنگیاں چنگیاں اکھیاں والے نہیں تک سکتے، گرد اٹھی ہوئے تے بہندی ہے تے پتہ لگدا ہے، ہلے وقت گزرے گا تے حسین دا پتہ لگے گا۔ آپ دیکھیا جس لئے وہ بندہ ذرا ایر جا سامنے ہویا نا، آپ فرمایا کون ابا خاسمہ، ابو خیسمہ ہو جا، ابو خیسمہ آپ چاہنے، بندہ کوئی اور سی، پتہ نہیں کون سی، بندہ کوئی اور سی، مگر سرکار چاہتے سن کہ ابو خیسمہ ہوئے، اور جس لئے کون آ کے اتریا تے ابو خیسمہ، بندہ ہو رہا کون، اور سنو جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ اللہ ہے، اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، ہم عابد ہیں، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم کو مشرک تو نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن یہاں میں کیا کروں، آؤ حدیث میں بتاؤں گا، میں صرف گولڈے شریف کا نمائندہ نہیں ہوں، پیر میر علی شاہ کا، میں 2-4 حرف بھی پڑھا ہوا ہوں، میں صرف پیر یا صاحبزادہ نہیں ہوں، میں حدیث نکالوں گا جس کو تمام کتابوں نے نقل کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو خیسمہ ہو جا، اترا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کون ہو جا، حکیم صاحب میں سمیٹ رہا گفتگو، بس چند منٹ نے ذرا توجہ دو، آپ فرمایا ہو جا کہنا اللہ کا کام ہے، کون فیکون، اللہ کا خاصہ ہے کون، ہو جا، یہ آرڈر صرف اللہ کا خاصہ ہے، رسول کیوں دے رہے ہیں؟ اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اللہ تو دلوں سے شرک کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں، خود مشرکانہ معاذ اللہ عمل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کون ہو جا، وہ ہو گیا۔ اب مولوی صاحب ملا جی آؤ اعتراض کرو، حدیث کو ضعیف قرار دو، موضوع قرار دو، نہیں دے سکتے،
کہاں تک دو گے؟ شان مصطفیٰ تو پھر ادھر سے نکل آئے گی، ادھر سے چھلک گی، ادھر سے اٹھے گی، کہاں تک سورج کو چڑھنے سے روکو گے؟ کہاں تک روکو گے؟ کہاں تک روکو گے؟ کافی ہو گیا، مضمون خراب ہو جائے، زیادہ نہ رہنا، صاحب پیمانہ صبر لبریز ہو جائے، پورا وجود جھوم اٹھے، اس وقت نعرہ لگا لے کوئی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہر بات پہ نہیں لگانا چاہیے، غور سے سننا چاہیے۔ فرمایا کون ہو جا، یہ تو اللہ نام ہے، کون اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ جس ارادہ چیزاں ہونے دا حکم دے کہ ہو جا، وہ آدھا ارادہ کرے تو وہ آنا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات جس وچ نہ تسی ٹر سکتے ہو نہ میں ٹر سکدا، جس دی نہ کوئی ابتدا پتہ ہے مکتی کتھوں تے شروع کتھوں ہونی ہے، تے تسی کہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایسا بڑھانا رہا بیٹھ کے؟ کون فرمایا کون ہو جا، ہو گئی۔ اللہ دی طاقت تکی نہیں، شان تکی نہیں اللہ دی، کون ہو جا۔ تے اس نبی دی شان ویکھی نے، او اللہ پہلے ذہن مبارک وچ گل آئی کہ انج ہو جاوے، اللہ بھی اذا اراد اللہ ہو، جس ویلے اللہ ارادہ کرے کسی چیز دے کرنے دا کہ اے ہو جانی چاہیے، پہلے ارادہ کرتا ہے۔ رسول نے بھی ارادہ کیتا ہے کہ ابو خیسمہ ہو جاوے، پہلے ذہن وچ گل آئی، پھر اس ارادے نو مخاطب ہو کے کیا کہ اے مصطفیٰ دے ذہن وچ اٹھنے والے ابو خیسمہ دے ارادے کون ہو جا۔ ہو گیا، ہو گیا نہ بولو تو صحیح، ویسے کو منکر تے نہیں بیٹھا یا، آ چکو سارے، ہو گیا ماشاءاللہ، کملی والے دے غلام بیٹھے ہیں سارے، کیا جی ہو گیا ابو خیسمہ لتھا، آپ ملے گل ہوئی، صحابہ حیران، بندہ ہور مصطفیٰ دی نظر پہ ہی بندہ ہور بن گیا۔ اوے گل سنو، اوے گل سنو، میں بڑا شاعر بھی بندہ، تھوڑا جہا ٹوٹا بجا زیادہ نہیں، تے میری شاعری دی ایک گل بھی سن جائے، یہ میری اپنی گل کی گل ہے کہ اے لوگ آنے جی نگاہ مصطفیٰ پہ انج ہو گیا انج ہو گیا، اے نگاہ مصطفیٰ دا بڑا اچا مقام ہے، اے بہت اچھی گل ہے نگاہ مصطفیٰ۔ میں خیال مصطفیٰ دی گل کر رہا ہوں، خیال تا انسان دی کھوپڑی وچ ہوندا ہے نا، نگاہ تا باہر ہوندی ہے، اے میں تانوں تک رہا، اینوں تک رہا، تسی تک رہے ہو، میرے تکڑے نوں تک رہے ہو۔ صحابہ دے وچ آپ دی نظر مبارک جس صحابی دے چہرے دا رٹھدی ہے، صحابہ تک دے کہ حضور کنوں تک رہے، لیکن خیال دی دنیا تو کو نہیں واقف کہ آپ کی سوچ رہے ہیں۔ میں ادھر تکاں تے چوپاں، تو انہوں کی پتہ ہے کہ میں کی سوچ رہے ہیں؟ میں ادھر تکیا تے ضرور ہے، تسی میرے چہرہ پھریا ویکھ سو، تخیل دا نہیں پتا کہ میں کیوں کی سوچ کے تکیا ہے۔ نگاہ دا بڑا اچھا مقام ہے، نگاہ دا مسئلہ بعد ہے، پہلے تسی خیال تو تک آؤ گزرو، خیال مصطفیٰ دا مقام تا ویکھو، خیال مصطفیٰ، خیال آیا فرمایا کون ہو جا۔ اور دو مقام ہیں، بڑا توجہ، بڑی توجہ، دو منزلیں، ایک باری تحویل قبلہ دے وقت
خیال آیا آیا ثابت کرو کہ سرکار دے زبان مبارک تو کوئی لفظ ادا آیا ہوئے اللہ این کر جس طرح سی پیر لوگ دعا کرتے ہیں، مولوی صاحب دعا کر دیں، استاد دعا کر دیں، اے ہاتھ چکے حضور یا اللہ این کر دیں گی، این کر دیں گی، رو رو کے کچھ بھی نہیں، حضور نے نہ ہاتھ چکے نہ منہ تو کوئی لفظ ادا کیتے، حدیثاں خاموش ہیں، تاریخ خاموش ہے، صرف قد نرا تقلب وجهك فی السماء، مصطفیٰ تیرے رخ زیبا کو ہم اپنی طرف آسمان کی طرف اٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں، اے مصطفیٰ ہم تیرے رخ زیبا کو تو تا اتے تکے ہی کدے نہیں، تو تا اتے تکے ہی نہیں کدے، ساڑی جلالت شان اور اپنے مالک دی کبریائی دا او عظمت تیری اندر ہے کہ تو تا کدے اتے تکے ہی نہیں، آج کدھر خیال آگیا سارے او سجدیاں جبینہ رکھنے والے امت دے واسطے دعاواں کرنے والے رو رو کے میری بارگاہ میں سر ہی نہیں اٹھانا ہے اتے تکنا آج کدھر تک لے گئے اور میرا اضافہ میں شاعرہ خبردار میرے تے کو فتوہ لاوے آج اتے تک گئی تے پھر تک ملا اعلیٰ تک میری ملائکہ اور حاملین عرش وچ کس طرح وجد پہ گیا کہ آج مصطفیٰ نے بیٹھے کہ ثابت ہویا کہ حضور دا چہرہ انور آسمان دار پھرنا مال خیال تھا، خیال دے نال آپ مخصوص ایک گل سوچ کے آپ صرف تکیا زبانوں کچھ نہیں آکے اللہ ارادے سمجھنے والا ہے، جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، ارادے دی زبانہ نہیں جاننے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا تکے تے اساں تیرے تکڑے نو بھی تکیا قد نرا اور جمع دے سیغے نال جمع متکلم نال فرمایا قد ارا نہیں قد نرا اے نرا کیوں فرمایا نرا اس واسطے کہ جس ویلے اے حکومت پاکستان ہوئے نا تے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب اعلان کرن کوئی کہ او آخنے انہیں سابقہ گورنران تے وزیر اعظم جڑے انہاں دا بھی یہ معمول ہوتا ہے کہ ہم اور ہماری حکومت یہ کرے گی وہ بندہ تک اللہ ہے ہماری حکومت کیا ہے کہ مطلب ہے کہ کوئی محکمہ جڑا آرڈر میں کر رہا اس تو مستثنا نہیں او پابند ہے اس عمل دا یا اس عمل دے نال تعامن دا او پابند ہے ہمارا فیصلہ یہ ہے حکومت پاکستان کا فیصلہ یہ ہے تو جتنے لاکھوں محکمے ہیں لاکھوں کروڑوں عملہ ہے وہ بھی اس حکم میں شریک کر کے وہ بیان کرتا ہے وزیر اعظم پاکستان تو اللہ نے یہ تعظیمی بھی ہے مجھے بھی پتا ہے وہ بھی مولویوں کی زبان میں جانتا ہوں لیکن نرا اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں صرف میں بھی نہیں دیکھ رہا جبریل بھی دیکھ رہا ہے میکائیل بھی دیکھ رہا ہے اسرافیل بھی دیکھ رہا ہے حاملین عرش بھی دیکھ رہے ہیں ملول اعلیٰ کی مخلوق بھی دیکھ رہی ہے جنت کا رضوان دروغہ بھی دیکھ رہا ہے سارے دیکھنے پہ ہیں مصطفیٰ تیرے اٹھے چہرے نے کیوں یا ویکھنے پہ تے سمجھ گیا تو کیا چاہتا ہے اتھے اللہ نے حضور نے نہیں فرمایا کون
ابو خیسمہ دے متعلق فرمایا کون ہو جا، اس دی شکل بدل گئی تے آ گیا سامنے. اتھے اللہ نہیں فرمایا اللہ دے ادب اور عزت دی وجہ تو کہ سجدہ تینوں دینا ہے تے ہن تو ہی کرم فرما جس طرح حکم دیندا ہے. اے شان ہے کملی والے دی. سمجھ آئی؟ ورنہ جڑا ایتھے کو ناک سکتا ہے اتھے بھی کو ناک سکتا ہے. لیکن فرمایا کہ تو فرمایا ایسی کیڑی گل ہے فولِ وجہک شطر المسجد الحرام، دوئی گل ہی نہیں. اوے بولو قرآن پڑھنے والے ہو. قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. اتنا ٹکڑا وے کے آکھیا کہ اسی القریب جس قبلے تو چاہنا نہ ہے قبلہ عالم، اے قبلہ عالم جس قبلے کو تو چاہتا ہے کہ میں اس کو قبلہ بناؤں، قبلہ تن ترضاھا، جسے تو پسند کرے. مطلب ہے تو جسے پسند کرے قبلہ وہی ہے، قبلہ وہی ہے. قبلہ ذرا غور کرو. ایک منٹ، اللہ پہلے بیت المقدس قبلہ بنائی رکھا ہے 6 مہینے کی نہیں. بولو اللہ تو وہ پسند ہے. بولو اللہ پسند نہ ہوئے تے کیوں بناوے قبلہ؟ اللہ تے اپنی پسند ہی قبلہ بنا چھوڑیا. فرمایا نہیں حرم ہے کعبہ دا سجدہ نہیں دینا، سجدہ ادھر دیو. سارے منہ موڑ لے، کملی والے بھی منہ موڑ لیا جدھر اللہ دا حکم سی. اللہ دا پسند وہ سی نا، اور کملی والے دی پسند آ گئی. میں مقابلہ نہیں کر رہا اللہ دا تے رسول دا. اللہ واسطے نے میرے تے فتوی نہ لائیو. میں گل کر رہا تواڈے سامنے دو گلاں. اللہ نو اگر نہیں پسند سی بیت المقدس تے حکم کیوں دیتا سی؟ تے قبلہ ادھر آ کے ادھر جس نے گل آئی کہ نہیں پیو دادے دا قبلہ ادھر ہی ہے، میرا گھر ادھر ہے، میں اتھے رہنا. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا بَلَدٍ. مینوں قسم ہے اے محمد عربی تیرے شہر دی جس وچ تو پیدا ہویا ہے. میں تو ادھر قبلہ سجدہ دینا چاہنا، سجدہ تینوں دینا ہے لیکن ادھر. اچھا فرمایا اچھا چلو میں تو او پسند کیتا سی پر تو پسند کرنا پیا، میں اپنی پسند چھوڑنا تیری پسند نو ترجیح دینا. سمجھ آئی؟ اے مقام نبوت اے ولایت ہے جیڑی دوستی ہے تعلق ہے اے اس دا مقام ہے. ولے وجہ کا اور کوئی گل نہیں. ولے وجہ کا اپنا چہرہ ادھر پھیر لے، وہی قبلہ ہے. جدھر جناب دا چہرہ پھر گیا وہی قبلہ ہے. کیا ثابت ہوا کہ چہرہ مصطفیٰ کے حرم کعبہ کی طرف ارادے نے اسے دوبارہ قبلہ بنا دیا، دوبارہ قبلہ ہونے کا شرف ادا کر دیا. تو یہ قبلہ گھر چہرہ ہے، یہ قبلہ گھر چہرہ ہے. جس طرح مڑ جائے قبلے مڑتے ہیں. اسی لیے شرف الدین بو علی کلندر پانی پتی نے میری پنڈوکلی کھل دی ہے نا تے بڑا بڑا پرانا مال گودام جڑا ہے نا وہ کھلتا کر گیا، میں مجبور ہو جانا. شرف الدین کلندر فرماندے بگرد کعبہ کے گردوں کے روے یار من کعبہ.
اوئے میں کدو کبا طواف کرتا ہوں جا کے کعبے دا، میرے یار دا چہرہ میرا کعبہ ہے. بگردے کعبہ کے گردم کے روے یار من کعبہ، بگردے کعبہ کے گردم کے روے یار من کعبہ، شبم طواف میں خانہ، شبم طواف میں خانہ، ببوسوں پائے مستارا، شبم طواف میں خانہ. اے شرف الدین بو علی کلندر پانی پتی دی نظر ہے. آ گیا نا شرف الدین نو پتا سی اے او چہرہ ہے جدھر مڑے کعبہ مڑدا ہے، قبلے دا رخ مڑدا ہے. اس آکھیا میں اصل نو کیوں نہ پکڑا، میں طواف کیوں کراں کہ روے یار من کعبہ، آہ کہ روے یار من کعبہ کے روے یار من کعبہ. میرا چہرہ ہے مصطفیٰ، میرا کعبہ ہے. اور میں خانہ معرفت دا طواف کردا اور ببوسم پائے مستاراں، کدے ابو ہریرہ دے پیر چومدا، کدے خباب دے پیر چومدا، کدے عمار بن یاسر دے پیر چومدا تے کدے سلمان فارسی دے پیر چومدا. ببوسم پائے مستاراں. کعبہ پھر گیا، نماز شروع ہو گئی. سمجھ آئی مقام مصطفیٰ دی؟ جتنی میں نے سمجھ آئی ہے اتنی ہی سمجھ لو. اتھے کون نہیں فرمایا، اتھے فرمایا. اتھے تاں نہیں فرمایا کہ اے ارادہ مشیت الہی میں اتھے عرض کریا کرو. میں بھی اتھے کردہ تے دعائے وے کہ زبانی لفظہ نہ ضروری نہیں ہونا مردہ آدھا بیان کرنا. اے او بارگاہ وے مرزا بیدل عبدالقادر بیدل دی زبان میں چشد زبانیں تمنا خاموش آہنگس نگاہ نامہ سائل بسست سوئے کریم. کی ہو گیا کہ زبان بندے دی لفظہ گلو آجز ہے، لفظ ادا نہیں کر رہی، منگ نہیں رہی، منہ بول کے لفظ جملے نہیں بول رہی. میں نو اے دے، میں نو اے دے. منگتے دا سائل دا کریم دی طرف نگاہ اٹھا دینا گویا اس نے اپنا خط پیچ چھوڑیا. کریم دی طرف نگاہ اٹھائی، نگاہ نہیں اٹھائی، خط پیچ چھوڑیا. وہ کریم نو بس کرتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ منگ رہا ہے. انج چہرہ اٹھیا فرمایا فضل لے وجہ کا شطر مسجد الحرام. تے اتھے بھی ایک خیال دی دنیا ہے. آخری گل خیال دی دنیا ہے. تے اتھے فرمایا کون ہو جا. اللہ نے دسیا ہے کہ اس دا مقام بھی ہے نے کہ اگر انسان نو بدلنا چاہے لفظ اے بولتا ہے تے کون اے کردا تے یکون میں کردا. کون اے آخدا ہے تے یکون میں کردا. اے انسان دی ماہیت بدلانے دے بھی قادر اس ٹائم ہے، قدرت دیتی ہے. اے جو بولے میں اس کی تائید کردا. گل سمجھ آئی حضرات؟ بولو. اور کے سمجھ آئی کہ کون کملی والے کی زبان سے جو ادا ہوا لفظ اس کا بھی ایک مرتبہ ہے. مقام رسالت اور شان رسالت کو دکھایا گیا.